صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تباہ کا واقعہ ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم کی گھڑی کسی نے چرا لی۔ اسکول میں ہوتا ہی تھا، عام طور پہ ہوتا ہی رہتا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، مدرسے میں سب ہوتا رہتا ہے، بچے کرتے ہیں، بچے ہیں۔ اس کی گھڑی کسی نے چرا لی۔ طالب علم کھڑا ہوا، سر جی میری گھڑی چوری ہو گئی، بڑی قیمتی تھی، میرے ابا نے دیا تھا۔ سر نے کہا اچھا، لیکن ابھی تک کوئی کلاس روم سے باہر نہیں گیا، آپ سب کی جھرتی لے لیں، اپنے مالیگاؤں کی زبان چیک کر لیں، سب کی جھرتی لے لیں، مل جائے گی گھڑی۔ سر نے کہا اچھا ایک کام کرو، تمہاری گھڑی مل جائے گی، کوئی نکلا نہیں نا کلاس روم سے، تمہاری گھڑی مل جائے گی۔ کہا سب لوگ اپنی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ سب کو پٹی بندوا دی، اور جب سب پٹی باندھ چکے تو سر نے اعلان کیا جس نے گھڑی لیے وہ لا کے میرے ٹیبل پہ رکھ دے۔ چیک کرنے سے پہلے، جھرتی لینے سے پہلے وارننگ دے رہا ہوں، میرے ٹیبل پہ لا کے گھڑی رکھ دو۔ جب تم گھڑی لا کر کے رکھ دو گے تو تمہاری عزت بچ جائے گی، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لو سب کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ جب پٹی کھلی گھڑی موجود تھی، جس کی گھڑی لے جا۔ اب پتہ نہیں تھا گھڑی کس کی ہے، یعنی پتہ نہیں تھا چوری کس نے کی ہے، گھڑی تو جس کی تھی اس نے کہا تھا، پتہ نہیں چلا چوری کس نے کی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن اسی یونیورسٹی کے اندر بڑا پروگرام تھا، سالانہ پروگرام۔ اس میں اسی یونیورسٹی کے ایک بچے کو جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا، یونیورسٹی کا وہی پڑھا ہوا بچہ ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا، پڑھ لکھ کر کے خوب ترقی کر کے عروج پا چکا تھا۔ اس کو یونیورسٹی کے سالانہ فنکشن میں بلایا گیا تو سب جونیئر سینئر سب ٹیچرز وہاں پر موجود تھے۔ جب فنکشن ہو گیا تو وہ ٹیچر جس کی موجودگی میں گھڑی چوری ہوئی تھی، وہ ملک کا وزیر اعظم، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے سر آپ مجھے پہچانتے ہو کون میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں ہمارے ملک کے۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا کہ ہمارے سابقہ طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہم ہم سے پڑھ چکے ہو۔ کہا پھر کون ہوں؟ کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتا۔ کہا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ آپ لوگ دل کے کانوں سے اس کو سن لیں، سر آپ نے میری جان بچائی ہے، آپ میرے وہ اساتذہ میں سے ہو جس نے میری جان بچائی ہے۔ ارے وزیر صاحب آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہندوستان کا واقعہ نہیں ہے، میں باہر کی دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم ہو، میں آپ کی جان کیسے، مجھے نہیں یاد آتا میں نے زندگی میں کسی کی جان بچائی۔ دھیان سے سننا، مجھے نہیں یاد آتا میں نے زندگی میں کسی کی جان بچائی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی جان بچائی؟ کہا سر ایک بار آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ایک گھڑی چوری ہوئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے وہ گھڑی چوری ہوئی تھی۔ گھڑی کس نے چرائی تھی آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کس نے چرائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں نے سب سے پٹی باندھنے کو کہا تھا تو میں نے بھی اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیا تھا، میں کسی کا عیب کیوں دیکھوں؟ میں کسی کا عیب کیوں دیکھوں؟ میں نے پٹی باندھ لیا تھا۔ کہا سر آج بتا دیتا ہوں کہ وہ گھڑی چور کوئی اور نہیں تھا، میں نے چرائی تھی۔ اور جب میں نے گھڑی رکھ دی تھی ٹیبل پر، میں نے ٹیبل پہ گھڑی رکھ دی تھی، اس دن میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ سر تو دیکھ رہے ہوں گے، اب سر اگر کسی کو بتائیں گے اور یہ بات اگر یونیورسٹی میں اوپن ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اگر میرے دوستوں میں میری چوری کی یہ بات اوپن ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ لیکن اس دن سے لے کے آج تک کہ کبھی مجھے بھنک بھی نہیں لگی کہ میں نے جو چرایا تھا کسی کو پتا چلا، پھر میری اصلاح ہو گئی، میں نے تو گھڑی جمع کرا دی، پڑھتا رہا، آج میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ سر آپ نے میری وہ بات چھپا کر کے جو وہ
میری جان بچائیے. اگر وہ بات آپ اوپن کر دیتے تو میں اسی دن خودکشی کر لیتا. انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب آج آپ نے بتا دی تو آج مجھے پتا چلا کہ آپ نے چرائی تھی, ورنہ مجھے تک بھی بات پتا نہیں تھی. تو کہا کہ لیکن آپ نے میری جان بچائی. اسی طرح آپ کسی کے عیب پھیلاتے رہتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو کر کے یہ قدم اٹھاتا ہے, کسی کے عیب عام مت کیجیے, کسی کے عیبوں کو پھیلائیے مت. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اس راستے پر چل جائے. اور اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے, اختتام پر, اینڈ پر, عورتیں کیوں خودکشی کرتی؟